آپ کے بارے میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر الزام ہے، اور لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ آپ کو تو جائے نماز کے اوپر کھڑے ہو کے امامت نہیں کروانی چاہیے، آپ کو ان الفاظ کا سامنا ہے. جی ہاں، انہیں کیا کہیں گے؟ انہیں میں یہ کہوں گا کہ یہ چند ایک وہ لوگ، یا تو میں کہتا ہوں کہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. برطانیہ کے اندر جتنی چیریٹیز ہیں اپنے لوگوں کی، کیا سب کا ایسے احتساب اور آڈٹ ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں سب کا ہونا چاہیے، اور میں یہ کہوں گا کہ جو حرام کھاتا ہے کیا اس کو نماز پڑھنی چاہیے؟ نہیں، ایک علیحدہ بات ہے نماز کیا پڑھنا. اسے دعا کرنی چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے، حرام کھانا گناہ ہے. 2.5 لاکھ کو تو چھوڑے نا، 1 پاؤنڈ کی کرپشن اس کے مطابق کوئی بندہ ثابت کر دے، مجھے یہاں آ جائے یا میں جمعے پر بیٹھا ہوں ممبر پہ کھڑا ہو جائے، میں سب کو کہہ رہا ہوں. مساجد کے اندر وراثتی نظام کیوں ہے؟ وراثتی نظام نہیں ہونا چاہیے. باپ پھر بیٹا، پھر بیٹے کا بیٹا آپ کا پوتا. نہیں، بات یہ ہے کہ میں نے تو اپنی کو مسجد بنائی نہیں کہ میں یہ کہوں. یہ آپ کے سامنے شیعہ مسلک کی بڑی خوبصورت جگہ بنی ہے، کیسی کوارڈینیشن ہے؟ اچھی کوارڈینیشن. ان کے ہاں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں؟ ہمارے پاس اپنی مسجد ہے پڑھنے کے لیے. کیا ایک پاکستان سے آیا ہوا عالم حافظ قرآن برٹش بورن بچے جو فلوئنٹلی انگریزی بولتے ہیں انہیں پڑھا سکتا ہے؟ پڑھا سکتا ہے. آج اس الہیرا مسجد کا ولی وارث کون ہے؟ یہ الہیرا مسجد جو ہے وہ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہے. یہ جو پبلک فنڈز ہر جمعے پہ چندہ اور لوگ اپنی مرضی سے جو چیزیں دیتے ہیں، اس کا آڈٹ کون کرتا ہے آپ کا؟ آڈٹ باقاعدہ طور پر آڈیٹر کرتا ہے. لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر کسی کو ذرا بھی فنڈز کے حوالے سے شک ہو تو ہمارا سسٹم آ کے دیکھ سکتے ہیں. آپ کسی کے سامنے جواب دہ ہیں؟ میں حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے سامنے جواب دے ہوں. پرسنل سوال پوچھ سکتے؟ پوچھیں. کتنی تنخواہ لیتے ہیں ماہانہ؟ بس ٹھیک ہے جو بھی ہے. آپ تنخواہ اپنی خود لیتے ہیں یا کوئی دیتا ہے؟ دیتا ہے. گزر اوقات اچھی ہو رہی ہے؟ گزر اوقات اچھی ہوتی ہے الحمدللہ. میں اور آپ دونوں ایک دن آئے گا دنیا سے چلے جائیں گے، جیسے قدرت کا نظام. یقین آپ نہ ہوئے تو اس کو کون چلائے گا؟ دیکھیں یہ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہے. آپ کا بیٹا تو نہیں چلائے گا نا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. پیر سلطان فیاض الحسن قادری اور پیر سلطان نیاز الحسن قادری، ان کا آپ کے ساتھ اور اس مدرسے کے ساتھ کیا تعلق و رشتہ ہے؟ یہ ادارہ جو الہیرا ہے یہ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے زیر اہتمام کام کر رہا ہے. کتنے مالدار ہیں خود؟ اللہ کا بہت شکر ہے، گزارا اچھا ہو جاتا ہے. آپ کے اندر اخلاقی جرت ہے کہ آپ سامنا کر سکتے ہیں چونکہ آپ نہیں، میں نے جرم کیا ہے، کیوں نہ سامنا کروں. ٹھیک. کتنے مکان ہیں برطانیہ میں؟ برطانیہ میں 1 مکان ہے میرا. پاکستان میں کتنی جائیدادیں ہیں؟ پاکستان میں میرا 1 مکان ہے گاؤں میں. انگلینڈ میں مکان ہو تو لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں، جو کہ علماء ان کو کہتے ہیں کہ سود حرام ہے، اللہ کے ساتھ جنگ کرنی ہے، پھر بھی آپ نے مکان لے لیا؟ نہیں، اس کے لیے ہے کہ علماء کا ہی فتویٰ ہے. ٹرسٹ بنا کے لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرنا تھا، لیکن آپ خود خبر بن گئے. اس ساری کو پڑھ کے چونکہ سنگل پاؤنڈ کوئی کرپشن، کوئی غبن، کوئی چیز ثابت نہیں ہے. میں نے بھی اس کو پڑھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور میں اس کی روشنی میں آپ سے تمام سوالات پوچھ سکتا ہوں جو پبلک پوچھنا چاہ رہے ہیں. سب پوچھیں. یہ چیریٹی کیوں بنائی تھی؟ ہم نے اصل میں پاکستان میں ہری پور میں ایک بہت بڑا بچیوں کا ادارہ بنایا ہے. چندہ فلسطین کے نام کے اوپر لیں اور اس کو لگائیں پاکستان میں، کیا یہ درست ہے؟ نہیں درست. یہ کوبا کا نام جو تھا، اس کے ذریعے تو آپ حج اور عمرے بھی کرواتے ہیں لوگوں کو. نہیں، وہ کوبا ٹورز ہے. پوری 31 منتھ کے اندر چیٹی کا کچا چھٹا ہر چیز، ہر پیپر انہوں نے دیکھا. جرمانہ ہوا آپ کو؟ نہ کوئی جرمانہ نہیں. کسی کو سزا ہوئی؟ نو. آپ کی ٹرسٹ کو بند کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ کوئی ایسا جرم تھا ہی نہیں. یہ صرف یہ جو کوشش ہوتی ہے، یہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے. کوشش کامیاب ہوتی ہے، یہ آپ کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر نیت صاف ہے، آخرت کی فکر ہے کہ میں پیٹ میں آگ نہیں ڈالنا چاہتا، میں اپنے بچوں کو آرام نہیں کھلانا چاہتا، تو آپ چیریٹی کا پیسہ ایک بھی نہیں کھائیں گے. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندا، اور آج کا گورکھ دندا جو ہے وہ ایک بڑے سینسیٹیو موضوع کے اوپر، جو برطانیہ کا ٹاؤن لوٹن ہے، اس کے اندر موجود ہیں ایک بڑے اچھے مذہبی اسکالر بھی ان کو مانا جاتا ہے. نام ہے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی. الکوبا ٹرسٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں پھیلی اور کمیونٹی چاہ رہی تھی کہ ہم ان سے بات کریں، وہ اپنا موقف سامنے دیں، اور یہ سارا معاملہ کیا ہوا اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگ کیا سمجھ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں جو اس کے ذمہ دار ہیں، جو اس کے سربراہ ہیں،
کوبا ٹرسٹ کے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب آج کے گورکھ دندہ میں ہمارا ساتھ دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. پروفیسر مسعود اختر ہزاروی جی کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ بس کچھ ہے ہی. میں نے فائنلی پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تھا, پھر میں لیکچرار رہا پاکستان میں. جی کتنا عرصہ تعلیم دی؟ 12 سال میں وہاں پڑھاتا رہا گورنمنٹ کالجز میں پاکستان میں. جی ہزاروی سے کیا مراد ہے؟ اصل میں ہزارہ ہمارا ڈویژن ہے بنیادی طور پر, اور یہ جو ہری پور, ایبٹ آباد, مانسیرا, بٹگرام اس ایریے میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو ہزارہ ڈویژن میں شمار کیا جاتا ہے. تو اس لیے اس نسبت سے, علاقائی نسبت سے میں اپنے آپ کو ہزاروی کہتا ہوں, جس طرح اور بھی بہت سارے لوگ لکھتے ہیں. ہزاروی لکھ کے آپ اپنے آپ کو عزت دے رہے ہوتے ہیں یا علاقے کی عزت بڑھاتے ہیں؟ اصل میں میرا آغاز میں نام صرف مسعود اختر تھا. میں سرگودا ایڈمیشن کے لیے گیا تو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے. تو وہاں پر ہمارے ایک استاذ محترم جو ایڈمیشن کر رہے تھے, انہوں نے ابا جی کو کہا کہ یہاں پر مسعود اختر نام کے اور بھی اسٹوڈنٹ ہیں, تو کوئی تبسم شبسم نہ نہیں لگایا ہوا. تو انہوں نے, ابا جی نے فرمایا کہ ہم ہزارے کے رہنے والے ہیں, بڑے بڑی شخصیات ہزاروی لکھتی ہیں, تو ان کے نام کے ساتھ, اس کے نام کے ساتھ ہزاروی لکھ دو. ٹھیک ہے. انہوں نے ہزاروی لکھ دیا. اس وقت سے لے کر پھر یہ 1979 کی بات ہے, پھر آن ورڈ میرا سر نیم ہی ہزاروی بن گیا. ٹھیک. آج بھی آپ پروفیسر نہیں ہیں, پہلے آپ پروفیسر تھے. اب نام کے ساتھ پروفیسر کے ساتھ میں نہیں لگاتا, لوگ لگاتے ہیں. کیا یہ جائز ہے پروفیسر لکھنا؟ دیکھیں, پروفیسر یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کلچر ہے کہ جو لوگ کسی کالج کے اندر لیکچرار ہوں تو انہیں پروفیسر کہہ دیا جاتا ہے. لیکن اگر گہرائی میں جائیں تو اسسٹنٹ لیکچرار, اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر, پھر جا کے پروفیسر بنتا ہے. ٹھیک. انگلینڈ کب اور کس نیت سے آئے؟ میں 2000 کے آغاز میں آیا تھا. اس وقت سینٹرل ماسک ریسپونڈ روڈ, لوٹن اسلامک کلچر سوسائٹی, انہوں نے مجھے اسپانسر بھیجا تھا, وہاں ضرورت تھی تو میں یہاں آیا تھا. انگلینڈ کے اندر بچے پیدا ہوں, تیسری اور چوتھی نسل ہو, ان کو سینٹرل جامعہ ماسک والے اسپانسر بھیج کے پاکستان سے اردو بولنے والے عالم کو کیوں بلایا انہوں نے؟ دیکھیں, یہاں پر ابھی تک ہماری کمیونٹی جو ہے وہ 2 لینگویجز کے اندر سپلٹ ہے. اردو سمجھنے والے بھی موجود ہیں, انگلش سمجھنے والے بھی موجود ہیں. پھر یہ بات 25 سال پہلے کی ہے, اس وقت سے لے کر اب تک حالات بدل گئے ہیں. اور دوسرا, صرف اردو ہی نہیں, الحمدللہ انگلش بھی ہم بول لیتے ہیں, مسئلہ نہیں. کیا ایک پاکستان سے آیا ہوا عالم, حافظ قرآن, تلاوت کرنے والا, برٹش بورن بچے جو فلوئنٹلی انگریزی بولتے ہیں انہیں پڑھا سکتا ہے؟ پڑھا سکتا ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ مختلف اداروں کے اندر, مثال کے طور پر میں مثال دوں گا, حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے اندر پاکستان سے آئے ہوئے افاظ ہیں جنہوں نے سینکڑوں بچوں کے حفظ قرآن کرایا ہے. اچھا جی. آپ سینٹرل جامعہ مسجد میں آئے تھے, آج اس میں نہیں ہے, وجہ کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو تغیر ہے, اسی کو اقبال نے کہا تھا ثبات اصل ہے. تو تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے. ارتقائی سفر کا حصہ ہے وہاں نہ ہونا. جی ہاں, میں وہاں تقریباً کوئی 8.5-9 سال کے قریب وہاں میں رہا. اس کے بعد پھر وہاں سے ہم نے یہ ادارہ بنایا. تو یہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ کوئی بندہ آج ایک جگہ ہے, جس طرح آپ ہے, کبھی کوٹلی میں تھے, آج لوٹن میں تھے, پھر اب اس کے بعد آپ ملٹن کینز میں ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. سینٹرل جامعہ مسجد کا سلسلہ جو چلتا رہا اور اب نہیں ہے, اپنی مرضی سے چھوڑا یا آپ کو وہاں سے نکالا گیا؟ نہیں, نکالا نہیں گیا. میں نے اپنی مرضی سے وہاں پر باقاعدہ جمعہ پڑھا کے بڑے اچھے تعلقات رہے. اور میں جب مسجد سے فارغ ہوا 6 ماہ تک میں وہاں پر الحمدللہ نماز وہاں ہی پڑھتا رہا, جب تک ہم نے یہ ادارہ اسٹیبلش نہیں کیا. کسی طرح کی کوئی ناراضگی مول نہیں لی. اور اس کے علاوہ بھی ابھی تک الحمدللہ جو ماں کمیٹی کے احباب ہے, کمیونٹی ہے, ان سے ہمارے اچھے مراسم ہیں. بلکہ جب سینٹرل مسجد بنی تو ہم نے, سعادت ہے ہمارے لیے کہ اس وقت میں ڈائریکٹر تکبیر ٹی وی تھا, تو ہم نے الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق جو بھی ہوا وہاں میں نے خود بیٹھا فنڈز اکٹھے کر کے مسجد بنائی. مسجد اللہ کا گھر ہے. اس مسجد نے ہمیں یہاں پر بلایا, میرے بچوں کو بلایا, تو ہم اتنے احسان فراموش نہیں.
آپ نے اتنی اچھی خدمات دی، ٹی وی پہ چندہ جمع کیا، ایک گھر سے بڑی مسجد بنا دی، اور جب آپ وہاں سے نکلے تو نہیں، یہ بات کی بات ہے، آپ کو 10 یہ میرے وہاں سے فارغ ہونے کے 3 سال بعد کی بات ہے۔ اچھا، آپ کو 10,000 پاؤنڈ کیوں دیے انہوں نے جب وہاں سے نکلے؟ بس وہ کہتے تھے کہ آپ کی یہاں پر خدمات ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے دیے۔ ٹھیک، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ 25 سال پہلے خدمات انجام دینے کے یہ مسجد جو بنائی، اس کا نام کیا جہاں میں اور آپ بیٹھے؟ الہرا ایجوکیشن یہ کلچر کس سینٹر۔ دور میں مرز وجود میں آئی؟ جی ہم نے دسمبر 2008 میں جگہ خریدی تھی، اور پھر ساتھ ہی تھوڑا بہت کام شروع کر دیا، پلاننگ پرمیشن اپلائی کر دیا، اور 2009 میں پراپرلی آفٹر پلاننگ پرمیشن الحمدللہ جامع مسجد بنی۔ پھر 2019 تک جو ہے یہ چھوٹی تھی، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ آتے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے 2017 میں پلاننگ پرمیشن لی، اور کام شروع کرنے میں ڈیلے ہو گیا، کچھ مسائل تھے کہ اس کے بعد ہم نے 2019 جون میں کام شروع کیا، اور الحمدللہ اس وقت یہ لوٹن کی بڑی مساجد میں سے ایک ہے۔ پیر سلطان فیاض الحسن قادری اور پیر سلطان نیاز الحسن قادری، ان کا آپ کے ساتھ اور اس مدرسے کے ساتھ کیا تعلق و رشتہ ہے؟ جی، پیر سلطان نیاز الحسن صاحب حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، اور یہ ادارہ جو الہرا ہے یہ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے زیر اہتمام کام کر رہا ہے، اور پیر سلطان فیاض الحسن صاحب سرپرست ہیں ان اداروں کے۔ وہ ماشاءاللہ UK کے اندر رہ کے انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی، اور اب وہ زیادہ تر پاکستان میں ہی رہتے ہیں۔ جی، میرے ساتھ تعلق، میں چونکہ پاکستان میں بھی ہمارا تعلق تھا، سینٹرل ماس میں رہا، وہاں بھی میرے پاس آتے تھے، بزرگ ہیں اور شفقت فرماتے رہے، اور پھر جب میں وہاں سے فارغ ہوا تو انہوں نے خود مجھے کہا کہ ہم یہ ایک ادارہ بناتے ہیں، اس کے لیے مل جل کے سارے کام کریں گے۔ پھر تکبیر ٹی وی ہم نے مل کے بنایا، اس کا میں سول ڈائریکٹر ہوں، اور جو یہ ادارہ ہے اس کو میں یہاں پر چلاتا ہوں۔ آج اس الہرا مسجد کا ولی وارث کون ہے؟ یہ الہرا مسجد جو ہے وہ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہے، اور جو ٹرسٹ کے زیر اہتمام مسجدیں ہوتی ہیں وہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ متولی ہوتے ہیں، مالک کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی ہے۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام جو مساجد ہوتی ہیں، ٹرسٹ کے کس کو کہتے ہیں آپ؟ ٹرسٹی، اس کا معنی اردو میں بنتا ہے متولی۔ جس طرح آپ اپنے علاقوں میں مساجد ہوتی ہیں، وہاں کوئی بندہ ذمہ دار ہوتا ہے، وہ اس کا متولی ہوتا ہے، لیکن مالک نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ مثال کے طور پر میں سینٹرل ماسک میں تھا، جو وہاں کے ٹرسٹیز تھے، اب وہ تقریباً سارے فوت ہو گئے ہیں، پھر اور بن گئے، پھر اور بن گئے، وہ بدلتے رہتے ہیں۔ جب وہ فوت ہوتے ہیں تو ان کا کوئی بیٹا بھی یہ نہیں کہتا جی اس مسجد کا میرا ابا ٹرسٹی تھا، مجھے حصہ دو، اس لیے کہ وراثت نہیں ہوتی۔ یہ مساجد، یہ ادارے پبلک فنڈنگ سے چلتے ہیں یا گورنمنٹ بھی فنڈنگ دیتی ہے؟ گورنمنٹ کوئی فنڈنگ نہیں دیتی، پبلک فنڈ سے چلتے ہیں۔ یہ جو پبلک فنڈز ہر جمعے پہ چندہ اور لوگ اپنی مرضی سے جو چیزیں دیتے ہیں، اس کا آڈٹ کون کرتا ہے آپ کا؟ آڈٹ باقاعدہ طور پر آڈیٹر کرتا ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہے، جو محمد عارف صاحب ہمارے دوست ہیں، جو انجینئر ہیں، ابھی ریٹائرڈ ہیں، تو وہ اس کا سارا حساب و کتاب رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کا باقاعدہ سسٹم ہے آڈیٹنگ کا، ہر سال اس کا آڈٹ ہوتا ہے، ایک سنگل پینی اس کا حساب ہے، اور میں اوپنلی لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر کسی کو ذرا بھی فنڈز کے حوالے سے شک ہو تو ہمارا سسٹم آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کسی کے سامنے جواب دہ ہیں؟ میں حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے سامنے جواب دہ ہوں، کیونکہ میں یہ ادارہ میں یہاں پر کام کرتا ہوں، لیکن میں اس کا ٹرسٹی بھی نہیں ہوں۔ اچھا، اس ادارے کے جو بینک اکاؤنٹ ہیں کس کے نام پہ ہیں؟ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے نام پہ۔ آپ اس ادارے کے محافظ ہیں، مالک نہیں ہیں؟ نہیں، مالک تو اللہ کی ذات ہی ہوتی ہے۔ میں یہاں پر آپ سمجھیں کہ خدمت گزار ہوں، خدمت کرتا ہوں اس ادارے کی، لیکن میں ٹرسٹی نہیں ہوں، اور نہ ہی میرے نام پہ کوئی اکاؤنٹ ہے۔ البتہ ہم ان کو بہت ہی کیئرفلی اور پوری دیانتداری سے مینج کرتے ہیں، اور میں 12 جمعے پر بھی لوگوں کو کہا ہے، اور آپ کے اس پلیٹ فارم سے بھی میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہو، آپ سے پوچھ لیں، مجھ سے آ کے پوچھے، میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ پیپر ورک ہے، یہ چیزیں ہیں، آپ چیک کریں۔ اس کو پورا نظام بتاؤں گا کہ جو فنڈز ہمارے پاس اکٹھے ہوتے ہیں کس طریقے سے ہم، اگر آپ کہیں تو میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ میں فنڈز کے اوپر آؤں گا چونکہ آگے چیریٹی پہ بات کرنی ہے۔ پرسنل سوال پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھیں۔ کتنی تنخواہ لیتے ہیں ماہانہ؟ نہیں، اس کو رہنے دیں،
یہ بس ٹھیک ہے جو بھی ہے. آپ تنخواہ اپنی خود لیتے ہیں یا کوئی دیتا ہے؟ دیتا ہے. گزر اوقات اچھی ہو رہی ہے؟ گزر اوقات اچھی ہوتی ہے الحمدللہ. جو ہمیں ملتا ہے اس پہ بہت اچھا گزارا ہو جاتا ہے الحمدللہ. کتنا سٹاف ہے اس الہرا میں؟ اس الہرا میں اگر ٹیچرز کو شامل کریں تو تقریباً کوئی 12-13 لوگوں کا سٹاف ہے. اچھے سے گزارا ہو رہا ہے الحمدللہ. چوتھی نسل قرآن مجید پڑھ رہی ہے اور قاعدہ اور ان کو صحیح سے پڑھا رہے ہیں. اور ہمارے پاس حفظ کرانے والے ٹیچر بھی ہمارے پاس حفظ کیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس جو بچیاں الحمدللہ پڑھا رہی ہیں ان کو بھی ہم نے خود تیار کیا ہے. اور ہمارے یہاں سے حفظ کیے ہوئے بچے مختلف دیگر اداروں کے اندر بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. میں اور آپ دونوں ایک دن آئے گا دنیا سے چلے جائیں گے جیسے قدرت کا نظام ہے. یقین آپ نہ ہوئے تو اس کو کون چلائے گا؟ دیکھیں یہ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہے. آپ کا بیٹا تو نہیں چلائے گا نا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ میں نے اپنا کوئی ادارہ نہیں بنایا. یو کے اندر میں نے اپنا کوئی ادارہ نہیں بنایا. یہ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے انڈر ہے. میں یہاں پر ایک جاب بھی کرتا ہوں. فل اختیارات اس کے جو دینی حوالے سے ہیں وہ میرے پاس ہیں. ایجوکیشن کا نظام سیٹ اپ کرنا یا دینی معاملات کے اور جو انتظامی معاملات ہیں وہ یا لوٹن کے ہی ساتھی وہی ہیں جو اس کا فائنانس کا سارا انتظام میں ان کی سرپرستی کرتا ہوں. اور آپ نے بڑے کھلے دل سے کہا کہ جو چاہے ہم سے پوچھ لے. چونکہ یہاں تو ہم نے یہ بھی سنا کہ مسجد کے اندر جو چندہ جمع کرنے والے نا کیمروں کے ذریعے پکڑے گئے. میں مسجد کا نام نہیں لوں گا. جو بکٹ سے پیسے ڈال لیتے تھے جیب میں. یہ ریسنٹلی واقعہ ہے. تو اگر آپ اتنے لوگوں کی پرسنل باتیں جو ہے ان کو چھوڑو. آپ اتنا اچھا کام کرتے ٹرسٹ بنا کے لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرنا تھا لیکن آپ خود خبر بن گئے. یہ جب خبر آئی جب آپ کا آڈٹ ہوا تو ذہن کے اندر کیسے سوالات اور خیالات آئے کہ نیکی کرنا کتنا مشکل کام ہے؟ نہیں کوئی سوال نہیں آیا. یہ جب ہوا سارا کچھ تو میرے ذہن میں اس لیے سوال کوئی نہیں آیا کہ یہ جو 16 صفحات کی میرے پاس پوری رپورٹ ہے چیریٹی انکوائری رپورٹ جو میرے پاس پڑی ہے. آج بھی میں نے اس کو سارا پڑھا ہے یہاں بیٹھے ہوئے. اور پہلے بھی میں نے پڑھا ہے کہ اس ساری کو پڑھ کے چونکہ سنگل پاؤنڈ کوئی کرپشن کوئی غبن کوئی چیز ثابت نہیں ہے. میں نے بھی اس کو پڑھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور میں اس کی روشنی میں آپ سے تمام سوالات پوچھ سکتا ہوں جو پبلک پوچھنا چاہ رہی ہے. سب پوچھیں. ٹھیک. یہ چیریٹی کیوں بنائی تھی؟ ہم نے اصل میں پاکستان میں ہری پور میں ایک بہت بڑا بچیوں کا ادارہ بنایا ہے قبا اسلامیہ کالج فار گرلز. اس میں 300 بچی پڑھتی ہے جن کے کھانے پینے رہائش کا سارا انتظام وہاں پر ہی ہے. تو ظاہر ہے اس کو چلانے کے لیے منتھلی بہت زیادہ اخراجات ہیں. تو ضرورت تھی کہ ایک چیریٹی ہو کہ جس کے ذریعے ہم اس ادارے کو چلا سکیں. اور اس کے علاوہ بھی ورلڈ وائڈ ڈیزاسٹرز کے اندر یا دیگر جہاں پر ضرورت ہوتی تھی اس چیریٹی کے تھرو ہم کام کر رہے ہیں. کوبا مسلمانوں کی پہلی مسجد ہے جو دنیا میں اللہ کے گھر کے بعد بنی. یہ نام رکھنے کا نزول کب ہوا؟ نزول یہ ہے کہ میں سوچتا رہا یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بے شمار نام ہیں لیکن وہ لوگوں نے لیے ہوئے ہوتے ہیں. آپ اسی نام پہ دوبارہ ظاہر نام نہیں لے سکتے. تو اتفاق ایسا تھا کہ قبا کے نام سے کوئی چیریٹی یہاں پر اس طرح رجسٹرڈ نہیں تھی کوئی جس کا نام قبا ٹرسٹ ہو. اس لیے یہ رکھا. اس لیے ظاہر 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا جو ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے نا وہ اس وقت سے جب آپ نے ہجرت کی قبا میں آپ نے 14 دن قیام فرمایا مسجد تعمیر فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے 10 دنوں کے اندر اسلام کو بہت زیادہ عظمت عطا فرمائی. تو اس وجہ سے میں نے مسجد قبا کی نسبت سے اس کا نام قبا رکھا. کیا بات ہے. نیت اچھی تھی آپ کی. آپ نے وہاں پہ بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو مجھے ایک ذہن میں سوال آ گیا. یہاں اکثر اور بیشتر جو لوگ ہیں نا وہ اپنے آپ کے ساتھ لکھتے ہیں مذہبی اسکالر ہیں وہ علماء ہیں عالم ہیں ان کو دین کی بڑی تعریف آتی ہے اور بڑی سمجھ ہے. کیا آپ اپنے آپ کو مذہبی اسکالر مانتے ہیں؟ دیکھیں میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں. میں عالم نہیں مانتا کیونکہ عالم ہونا خود دعویٰ کرنا کوئی دوسرا کہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہمارے استاد ہیں حضرت حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الادری رحمۃ اللہ میرے استاد ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس بھی. وہ میں فرمایا کرتے تھے کہ جس دن تمہارے ذہن میں خبت سما گیا میں آج عالم بن گیا ہوں اس دن تمہاری جہالت کا آغاز ہو جائے گا. اس لیے آگے آپ نے پڑھنا نہیں میں تو عالم ہوں تو لہٰذا پچھلا آہستہ آہستہ بھول جائے گا.
انسان کی فطرت میں ہے کہ جو کچھ وہ سیکھتا ہے آہستہ آہستہ بھول بھی جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. چیریٹی کی بنیاد اس نیت سے رکھی کہ فلاح کے کام کریں. فلاح کے کام. کون سے فلاح کے کام کیے؟ فلاح کے کام ہم نے الحمدللہ تقریباً 2000 سے زیادہ مقامات پر جن لوگوں کو پانی صاف نہیں ملتا تھا پانی دیا. اس کے علاوہ جو ڈیزاسٹرز آئے سیریا میں ہم نے کام کیا, یمن میں ہم نے کام کیا, موراکو کے اندر کچھ علاقوں میں ہم نے کام کیا, فلسطین میں کام کیا, فلسطین میں بھی کام کیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بچیوں کا ادارہ ہے وہ اسی چیریٹی کے اندر وہ چل رہا ہے. بچوں کے ادارے کے اوپر کتنے اخراجات ہیں؟ تقریباً پاکستانی حساب سے 18 لاکھ روپیہ منتھلی. فلسطین کے اندر جو کام کیا ریسنٹلی کیا؟ نہیں ریسنٹلی نہیں کیا. اس کی چونکہ ابھی انکوائری شروع تھی تو کچھ مسائل تھے تو اس سے پہلے ہم کرتے رہے. مجھے اور میرے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ فلسطین کے لیے چندہ جمع کر کے کون سا ذریعہ جہاں پیسے بیچ کے مدد؟ دیکھیے ہم نے فلسطین کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو ریفیوجیز وہاں سے آتے ہیں جورڈن وغیرہ وہاں پر ٹینٹ ہوتے ہیں لگے ہوئے, وہاں ان کو چونکہ آپ کو پتہ ہے میں ایک دفعہ جورڈن کے ذریعے بھی گیا وہاں پر فلسطین, تو یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں لوگ وہ بارڈر کراس کر کے جورڈن میں آ جاتے ہیں, وہاں پر ان کے لیے ٹینٹ یہ ساری چیزیں وہاں مہیا کرتے ہیں. جو اصل فلسطین میں جا کے کرنا وہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے بہت مشکلات ہیں. بڑے بڑے یونائٹڈ نیشنز کی ایڈ نہیں وہ جانے دیتے تو ہم دعویٰ کریں جی ہم یہ کر لیں گے, لیکن یہ ہے کہ اسی طرح سیریا کے اندر حالات خراب ہوئے تو وہ وہاں سے ریفیوجی دوسرے ملکوں میں آئے تو وہاں ان کا کھانا پینا تو ہم وہاں پر بھی ہیلپ کرتے رہتے ہیں. چندہ فلسطین کے نام کے اوپر لیں اور اس کو لگائیں پاکستان میں, کیا یہ درست ہے؟ نہیں درست. جو ہمیشہ چیریٹی کے اندر جہاں کے لیے آپ کو ڈونیشن لیں وہاں اسی ہیڈ کے اوپر لگنی چاہیے. یہ چیریٹی آپ نے کتنا عرصہ پہلے بنائی؟ یہ میں 2014 میں ہم نے بنائی تھی. اس میں کون ٹرسٹی تھا اور اس کا ڈائریکٹر کون تھا؟ جی ہاں, ڈائریکٹر نہیں ہوتا چیریٹی کا, صرف ٹرسٹیز ہوتے ہیں. ان سب کی حیثیت ایک جیسی ہوتی ہے؟ حیثیت ایک جیسی ہوتی ہے. آپ کے فیملی ممبران تھے یا باہر سے بھی؟ باہر سے بھی تھے, مختلف دوار میں. باہر میں نے تو اس سے ریزائن کر دیا تھا کافی عرصہ پہلے. آپ نے یہ چیریٹی کمیشن کی تحقیقات کے بعد ریزائن کیا یا پہلے کیا؟ یہ جو مئی 2022 میں چیریٹی کی شروع ہوئی تحقیقات اور 2021 میں ریزائن کر چکا تھا. تحقیقات ہونے سے پہلے کر چکا تھا. آپ کو خدشہ تھا یا؟ نہیں خدشہ نہیں تھا. میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جب میرا بیٹا بنا تو اس کا ٹرسٹی تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے کہ فیملی کے 2 بندے نہیں بن سکتے. میں نے پہلے ہی ریزائن کر دیا. دونوں میں سے ایک ہی بندہ رہا؟ ایک بندہ ہو. جب آپ تھے تو بیٹا نہیں تھا. فیملی کا ایک بندہ ہو سکتا ہے, دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک. یہ کوبا کا نام جو تھا اس کے ذریعے تو آپ حج اور عمرے بھی کرواتے ہیں لوگوں کو؟ نہیں, وہ کوبا ٹورز ہے. وہ ٹورز چونکہ پہلے سے کمپنی ہے. اچھا, وہ الگ کمپنی ہے, وہ آپ کا اپنا اور بیٹے کا؟ نہیں وہ میرا نہیں ہے, وہ بیٹا میرا چلاتا ہے. میں اس سے کوئی میرا تعلق نہیں ہے. اس کا میں ڈائریکٹر بھی نہیں ہوں, کچھ بھی نہیں. وہ یہ ہے کہ بیٹا میرا جو ہے وہ اس کا بزنس ہے. آج کا عمرے کا الحمدللہ بڑا اچھا چل رہا ہے. وہ ہوتا ہے. جب یہ خبر آئی BBC میں اور چیریٹی کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے, جو آپ کی انکوائری ہوئی, اس کے نتیجے میں ایسا کیا عمل کیا آپ نے کہ آپ خبر بن گئی اور آپ کے اوپر؟ جی ہاں, میں بتاتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ چیریٹی کمیشن جو ہے وہ چیریٹیز کی انکوائری ایک روٹین کے مطابق کرتے ہیں. انہوں نے ہماری انکوائری لانچ کی 2022 میں اور تقریباً 30 یا 31 منتھ تک یہ انکوائری جو ہے وہ جاری رہی. اب اس دوران انہوں نے جب کہ یہ چیریٹی بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک ایک منی ٹریل ایک چیز ہم سے مانگی, ہم نے ان کو پرووائڈ کی. اب ہمارا ایک مسئلہ ہے جو ہماری مسلمانوں کی یا پاکستانیوں کی چیریٹیز ہے نا, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فنڈ جو ہیں جس مد کے لیے لوگوں نے دیے ہیں اس پہ خرچ ہوں. ہم پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ آئر نہیں کرتے کہ وہ بہت زیادہ ظاہر ہے اس ملک کے اندر ویجز لیتے ہیں. ہم اپنا ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں پوری نیک نیتی سے سارا, لیکن جب چیریٹی کمیشن اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق ان کو چیک کرتی ہے تو اس کے اندر کئی ایک چیزیں پروسیجرل مسٹیکس ہوتی ہیں, کئی ایک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس قسم کی ہوتی ہیں کہ جو ریگولیشنز ہیں ان کو فالو نہیں کیا جاتا, پھر وہ اس کے لیے گائیڈ لائنز دیتے ہیں. تو انہوں نے اس طریقے سے پوری 31 منتھ کے اندر چیریٹی کا کچا چھٹا ہر چیز ہر پیپر انہوں نے دیکھا. اب اس کے بعد ہم نے الحمدللہ
ایک ایک پیپر ان کو پرووائڈ کیا. البتہ کچھ یہ ہوتا ہے, مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں یہاں پر زور کی نماز پڑھاؤں, ایک بندہ آیا کہ جی 2014 میں میرا نکاح آپ نے کیا تھا, آپ مجھے نکاح نامہ دے دیں. اب میں ضروری نہیں اس وقت جیب میں ڈال کے بیٹھا ہوں, میں اس کو یہ کہوں گا کہ میں چیک کرتا ہوں, آپ اس طرح کل آ جائیں. ہو سکتا ہے میں چیک کروں ریکارڈ کے اندر کہیں آگے پیچھے فائل میں وہ پڑا ہوا ہو, تو میں اس کو کہوں کہ اس طرح ہے کہ میں چیک کر رہا ہوں, جو ہی ملتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب 4 دن کے بعد وہ مل جاتا ہے, میں اس کو فون کرتا ہوں, آ کے لے جاؤ. اس سے کو پوچھے کیا ہوا, وہ کہے گا میں پہلے دن گیا, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے, دوسرے دن بھی نہیں مل سکا, چوتھے دن انہوں نے مجھے دے دیا ہے, لیکن اب کیا ہے کہ اس کی ہو سکتا ہے یہی خواہش ہو کہ مجھے آج ہی مل جائے. لیکن سم ٹائم جو چیریٹی کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ اکاؤنٹنٹ کی ریلیٹڈ ہوتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو مثال کے طور پر اگر کوئی وکیل کے پاس کیس تھا ان سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں اور ان سے کچھ بینک سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, اب ان سے وہ معلومات کلیکٹ کی جاتی ہیں, پھر چیریٹی کے اندر جا کے جمع کرائی جاتی ہے. انکوائری میں وکیل کا کیا کردار تھا؟ نہیں, کسی کا کردار نہیں تھا. میں ویسے بات کر رہا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں کہ بعض اوقات اگر ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہوا, لیکن چیریٹیز کے بعض اوقات کچھ معاملات کورٹ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ہمارا کوئی نہیں تھا. کچھ جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, کچھ بینک کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر سٹیٹمنٹ ہے, وہ آپ کے سنبھال کے نہیں رکھی, وہ گھر تو نہیں بنا سکتے نا, تو جب چاہیں آپ نکال سکتے ہیں, نہیں نکال سکتے ہیں, لیکن میں یہی بتا رہا ہوں کہ وہ بینک سے نکالنی ہوگی, اکاؤنٹنٹ سے رابطہ کرنا ہوگا, ہمیں فلاں پیپر دے دو. چیریٹی کمیشن کا سٹاف فزیکلی یہاں آڈٹ کرنے آیا, 6 گھنٹے انہوں نے یہاں نہیں آیا, یہاں لوٹن کے ایک مقامی ہوٹل میں انہوں نے بک کیا. 6 گھنٹے انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں پیپر ورک ایک ایک کر کے دیکھا, جو پیپر مسنگ تھے انہوں نے کہا یہ آپ ہمیں پرووائڈ کریں. آپ نے کیے؟ سب کیے, A to Z. اس رپورٹ کے اندر اینڈ تک یہ بات موجود ہے. جہاں پر نہیں کیے ہم نے ٹائم لیا, انہوں نے کہا کہ اس میں انہوں نے نہیں کیے, لیکن بعد میں ایک ایک پیسے کی منی ٹریل, ایک ایک پیسے کا سارا کچھ جب ہم نے ان کو دیا, تو میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کا پیج نمبر 6 ہے, اگر آپ پڑھ سکیں. انہوں نے کہا nevertheless after careful consideration, the inquiry accepted that those funds on balance were applied for charitable purposes. یہ پیج نمبر 6 ہے. انہوں نے کہا کہ باوجود ان ساری کمزوریوں کے کہ ہمیں پیپر ورک تھوڑا لیٹ ملا, کچھ بھی ہوا, لیکن جب ہم نے کیئرفل کنسیڈریشن کی تو ہمیں پتہ چلا کہ تمام کا تمام پیسہ جو ہے وہ چیریٹیبل کاموں پر ہی لگا ہے. آپ نے کہا کہ ٹرسٹیز جو تھے انہوں نے کام اچھا نہیں کیا, تو ان کو اب آپ نے یہ چیریٹی کمیشن نے فارغ کر دیا؟ چیریٹی کمیشن نے ان کو جی بالکل. جرمانہ ہوا آپ کو؟ نہ کوئی جرمانہ نہیں. کسی کو سزا ہوئی؟ نو. آپ کی ٹرسٹ کو بند کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ کوئی ایسا جرم تھا ہی نہیں. یہ صرف جو ہمارے اس قسم کے اسکیجول کو فالو نہ کرنا یا کسی حوالے سے کوئی جو ہماری مینجمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہوگی, ایسا کوئی وارننگ دی انہوں نے؟ نو. انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ جو آپ کی پروسیجرل مسٹیکس ہیں اس وجہ سے ٹرسٹیز کو فارغ کرتے ہیں. نئے ٹرسٹیز انہوں نے مقرر کیے جو ہمارے مشورے سے اور ہمارے ساتھ مل کے نئے ٹرسٹیز نے 3 ٹرسٹیز مقرر کیے. انہوں نے اپنا چارج سنبھالا, ان کو گائیڈ لائن دی. کچھ پیپر ورک وہ تھا کہ جو اس سے پہلے ہم پرووائڈ کر چکے تھے, کچھ انہیں کہا کہ اب آپ یہ پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے. ٹرسٹی سارے فارغ ہوئے یا نہیں؟ 3. دیکھیں ٹرسٹیز 5 ہوتے ہیں نا. نہیں میں آپ کو بتا دوں 5 نہیں ہوتے, منیمم 3 ہوتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ ٹرسٹیز تو ہمارے کئی رہے ہیں ابھی تک, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہے کہ 3 ٹرسٹیز وہ تھے کہ جن کے ٹرسٹی ہونے کی صورت میں انہوں نے ہماری کوئی نہ کوئی پروسیجرل مسٹیک پکڑی ہے. ان کو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا چیریٹی چلتی رہے گی. کسی طرح کا کوئی کیس, کوئی کرمنل ہو یا کسی طرح کا کوئی ریکوری ہو, نتھنگ. ٹھیک. آپ نے کہا کہ مہنگائی بہت ہے, تنخواہ دے نہیں سکتے, 60 ہزار پاؤنڈ لیتے ہیں, پروفیشنل لوگ نہیں رکھے جا سکتے. اب جب چیریٹی کمیشن نے انکوائری کی تو اب تو سٹاف اچھا رکھیں گے نا؟
دیکھیں مناسب طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بہتر کریں، اور انشاءاللہ میں کہتا ہوں میں چیریٹی انکوائری اور اس کی رپورٹ کو ویلکم کہتا ہوں۔ اس کی وجہ اس کی میں ایک مثال دوں گا کہ اگر ایک بندہ ڈرائیونگ میں بے احتیاطی کرے، اس کو ڈرائیونگ سے ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں، اس کو اس کورٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اگر وہ نہ ڈسکوالیفائی ہوتا، ہو سکتا ہے اگلی مسٹیک میں اس کی ڈیتھ ہوتی، جی گاڑی چلا رہا ہوتا۔ ہم سے بھی جو پروسیجرل مسٹیکس ہوئی ہیں ان کو ہم دور کریں گے، اس کو بہتر طریقے سے چلائیں گے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس پوری رپورٹ کے اندر جتنے پیسوں کی انکوائری تھی، جتنے اکاؤنٹ میں تھے، ان میں سے 1 پاؤنڈ بھی ایسا نہیں جو ریکور نہ ہوا ہو، کوئی 1 پاؤنڈ بھی ایسا نہیں جو انہوں نے ہمیں کہا ہو کہ جی یہ چیریٹیبل کام پہ اوپر نہیں لگا۔ جو 18 لاکھ کا مدرسہ بنایا اس کی رسیدیں ہیں، سب کچھ ان کو پیش کی ہیں نا۔ بلکہ ایک اور میں بات بتاؤں، صرف یہاں نہیں، وہاں بھی انکوائری ہوئی ہے، وہاں بھی ہوئی ہے۔ 100 پاؤنڈ میں آپ کو دوں، اس کو آپ خرچ کریں، اس میں سے 25 پاؤنڈ کون لیتا ہے؟ 25 پاؤنڈ ہر بندے کے نہیں ملتے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو گفٹ ایڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، گفٹ ایڈ یہ ہوتا ہے کہ صرف وہ لوگ جو یو کے اندر ٹیکس پیئر ہیں، اگر وہ ایک فارم سائن کریں کہ ہم ٹیکس پیئر ہیں، اور جب وہ فارم کو سائن کرتے ہیں تو اس کے بعد چیریٹی کمیشن چیریٹی کو 25% دیتی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ایکسٹرا ملا ہے وہ بھی وہاں پر ہی لگے جہاں پر کہ چیریٹیبل کام ہو رہا ہے۔ یہ جو کوشش ہوتی ہے، یہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے؟ کوشش کامیاب ہوتی ہے۔ یہ آپ کی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر نیت صاف ہے، آخرت کی فکر ہے کہ میں پیٹ میں آگ نہیں ڈالنا چاہتا، میں اپنے بچوں کو آرام نہیں کھلانا چاہتا، تو آپ چیریٹی کا پیسہ ایک بھی نہیں کھائیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ بھی بدنیت ہے اور اس کے اندر خوف خدا نہیں، صرف حرام حلال کی تمیز کیے بغیر دولت کی لالچ ہے، تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ بچائے، محفوظ رکھے۔ بالکل ٹھیک۔ چیریٹی ایک ایسا نام ہے کہ جس میں اچھا کام کرنے والے لوگ بھی بد سے بدنام، برے والی بات ہوگی، ایسا یہ مانتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے غلط کام کیا ہے، کوئی بندہ بھی ہو، وہ میں ہوں، وہ آپ ہوں، یا کوئی تھرڈ پرسن ہو، اگر چیریٹی کے پیسے کو اس نے مس یوز کیا ہے، اپنی ذات پر لگایا ہے، میں کہتا ہوں اس کے اپنے ضمیر کو ملامت کرنی چاہیے، اور لوگوں کو بھی اسے کہنا چاہیے اس کو کہ پبلک فنڈ لے کے، چیریٹی کا فنڈ لے کے، یتیموں کے نام پر لے کے، اپنی ذات پر جو لگاتا ہے میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام سے سب کو بچائے۔ جب آپ ٹرسٹی تھے ریزائن کرنے سے پہلے، اور اب آپ کے صاحبزادے ٹرسٹی ہیں، تنخواہ لیتے ہیں القبہ ٹرسٹ سے؟ نو، زیرو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے ممکن ہے کہ ہم اس ٹرسٹ کو چلاتے ہیں خود فی سبیل اللہ، ہمارے اور وسائل ہیں، ہم اس محتاج نہیں ہے کہ ٹرسٹ تنخواہ آئے گی تو ہمارا چلے گا۔ 1 پینی بھی تنخواہ نہ کبھی میں نے لی، نہ میرے بیٹے نے لی۔ اور جو آپ نے سبمیشنز کروائی ہیں اس کے تحت چیریٹی کمیشن کو، اس میں بھی آپ نے اپنی تنخواہ نہیں دکھائی؟ لی نہیں تو دکھاتے کیسے؟ کتنے مالدار ہیں خود؟ اللہ کا بہت شکر ہے، گزارا اچھا ہو جاتا ہے۔ 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں نا؟ 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پاکستان میں جو میرے والد صاحب کی آبائی زمینیں تھیں، الحمدللہ ان کو بیچ کے بھی اپنے ادارے پہ لگا دیا ہے۔ میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے انٹرویو کے لیے حامی بھری تو مجھے وہیں سے محسوس ہوا کہ آپ کے اندر اخلاقی جرت ہے کہ آپ سامنا کر سکتے ہیں، چونکہ آپ نہیں، میں نے جرم کیا ہے، کیوں نہ سامنا کروں۔ ٹھیک۔ کتنے مکان ہیں برطانیہ میں؟ برطانیہ میں 1 مکان ہے میرا۔ پاکستان میں کتنی جائیدادیں ہیں؟ پاکستان میں میرا 1 مکان ہے گاؤں میں۔ 1994 میں نے اپنا گھر بنایا تھا لاہور شہر میں، پھر 2013 میں اس کو بیچ کے ہری پور اپنے گاؤں میں اپنا گھر اپنی زمینوں میں بنایا، اور وہی ایک پاکستان میں میرا گھر ہے، اور اس کے قریب ہی ادارہ ہے۔ جب جاتے ہیں تو اپنے میرے والدین بایات تھے تو پھر ان کے لیے بنایا، پھر وہ بھی رہتے تھے، میں بھی رہتا تھا، دونوں کے انتظام۔ انگلینڈ میں مکان ہو تو لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں، چونکہ علماء ان کو کہتے ہیں کہ سود حرام ہے، اللہ کے ساتھ جنگ کرنی ہے، پھر بھی آپ نے مکان لے لیا؟ نہیں، اس کے لیے ہے کہ علماء کا ہی فتویٰ ہے کہ مطلب نظریہ ضرورت کے تحت یا جو بھی ہے کہ رہنے کے لیے مکان آپ لے سکتے ہیں۔
اور الحمدللہ اس انکوائری رپورٹ کے اندر یہ 16 صفحات کی قریشی صاحب انکوائری ہے، اس کے اندر سب لکھا، میں کہتا ہوں سب ہے. اب آخر میں ایک ایک چیز جو ہے وہ اس میں مینشن ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں نا، ریسٹیٹیوشن آف فنڈز، یہ تمام فنڈز کو اس کے اندر مینشن کیا گیا کہ جتنا پیسہ انہوں نے تحقیق کرنی تھی اس تحقیق کے مطابق سب ٹھیک ہے، نہیں، جو فنڈز ہیں اور ان کا خرچ ہونا ہے وہ سب ٹھیک ہے، پروسیجرل مسٹیک ہوئی ہیں. آپ نے ایک پینی کو بھی آگے پیچھے نہیں کیا. اس رپورٹ کے مطابق ایک پینی بھی انہوں نے ہم سے ریکوری نہیں کی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان ملکوں کے اندر اگر کوئی بندہ فنڈز میں، پبلک فنڈ میں خرد برد کرے، 31 ماہ تک اس کی انکوائری ہو اور 1 پاؤنڈ بھی ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں آپ سے ریکوری کرنی ہے یا کوئی کیس بنانا ہے یا ایسی، اگر آپ نے کوئی کرپشن کی ہوتی تو آپ کو سزا دیتے. دیکھیں جو پنجابی کہنے نے جڑے کھان کے گاجرا انہوں نے ٹھڈ وچ پیڑ، جڑا کرپشن کرے گا تو انہوں ظاہر ہے کہ سزا ملے. اب تک کوبا ٹرسٹ کے بینک اکاؤنٹ میں 60-70 ہزار پاؤنڈ آپ نے کیوں رکھے ہوئے؟ یہ خرچ نہیں، وہ خرچ کر رہے ہیں نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ پروجیکٹ ہمارے رک گئے تھے اس انکوائری کی وجہ سے، اور جو ادارے وغیرہ ہیں وہ چل رہے ہیں. بی بی سی نے خبر چلائی، کیا انہوں نے غلط خبر چلائی؟ نہیں، جو انہوں نے خبر چلائی ہے نا، اصل یہ ہے کہ جو پریس ریلیز چیٹی کمیشن نے جاری کی وہ شارٹ تھی. اس شارٹ میں سے بھی انہوں نے شارٹ کر کے آگے دے دی. اصل جو ساری رپورٹ ہے، ہیڈ لائن غلط تھی، ہیڈ لائن غلط تھی، بالکل ٹھیک تھی. انہوں نے کہا کہ 3 ٹرسٹیز کو ڈسکوالیفائی کیا ہے، وہ تو میں خود مانتا ہوں کیا ہے، اور یہی خبر ہے. یہی خبر ہے. ڈسکوالیفائی کیوں کیا؟ بیکاز آف جو پروسیجرل مسٹیکس. میں سب کو آپ کے اس پلیٹ فارم سے دعوت دیتا ہوں کہ اس کو پڑھ کے آپ اس کو پبلک کیوں نہیں کر دیتے؟ پبلک ہوئی ہے نا، چیٹی کمیشن کی ویب سائٹ پہ لگی ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے فیس بک پہ کیوں نہیں لگاتے؟ نہیں، فیس بک پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ کیوں نہیں؟ واٹس ایپ پہ سارا کچھ ہے، ہم نے اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس رپورٹ کو پڑھ کے جو 31 مہینوں کی، میں ویلکم کرتا ہوں سب سے پہلے اس رپورٹ کو. چیٹی کمیشن نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا، انہوں نے ہماری خامیاں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ڈاکومنٹیشن ٹھیک رکھنی چاہیے، معاملات ٹھیک رکھنے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ کو پوری کو پڑھ کے اگر کوئی بندہ 5 پاؤنڈ کا غبن یا کرپشن ثابت کر دے تو میں آپ کے پلیٹ فارم پر کہتا ہوں کہ 1000 پاؤنڈ اس کو میں دوں گا. صرف 1000 پاؤنڈ؟ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس رپورٹ کے مطابق کوئی 5 پاؤنڈ کی بھی کرپشن ہوئی ہو، وہ ریکور نہ ہوا ہو. دیکھیں، یہ ضرور ہوا کہ آج انہوں نے پیپر ورک مانگا، اس وقت پیپر ورک ریڈی نہیں تھا، ڈیلے ہوا. میں یہ نقطہ آپ کا بڑی سختی سے سمجھ گیا ہوں. انگلینڈ کے اندر بورس جانسن کسی پارٹی میں چلے جائیں کووڈ کے دوران، یا کوئی ایم پی ٹکٹ لگے اور ٹریفک لائٹس کراس کرے اور نہ پے کرے، یا کوئی میئر اس کے اوپر الزام لگے تو اخلاقی طور کے اوپر سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں. آپ کے بارے میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر الزام ہے، اور لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ آپ کو تو جائے نماز کے اوپر کھڑے ہو کے امامت نہیں کروانی چاہیے، آپ کو ان الفاظ کا سامنا ہے. جی ہاں، انہیں کیا کہیں گے؟ انہیں میں یہ کہوں گا کہ یہ چند ایک وہ لوگ، یا تو میں کہتا ہوں کہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا یہ ہے کہ کوئی اور ہڈن ریزن ہوگی ان کی کہ جس کی وجہ سے وہ یہ الزام تراشی کرتے ہیں. اور میں آپ کو یا اس پلیٹ فارم پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رپورٹ موجود ہے، اور یہ رپورٹ چیٹی کمیشن کی ویب سائٹ پہ لگی ہوئی ہے. A to Z اس کو پڑھیں. اس ملک کے اندر پبلک فنڈ کی خرد برد کرنے والا بندہ بڑے سے بڑا وہ بچ نہیں سکتا. اور جب انہوں نے سزا ہوتی ہے، پیسے ریکور ہوتے ہیں، ایک پینی کی ریکوری نہیں ہے، ایک طرح کوئی ایک کیس بھی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ چیٹی کی انکوائری کلوز ہو چکی ہے، اور انہوں نے لکھا بھی ہے کہ 2 سال کے بعد ہم اس کو وڈرا کر لیں گے. ابھی انکوائری کلوز ہو گئی ہے، کیس بند ہو گیا ہے، پریس ریلیز جاری ہو چکی ہے، اور 1 پاؤنڈ کی کرپشن بھی اس سے ثابت نہیں ہوئی. اب یہ بتائیے، جو آپ نے 31 سال ماہ کی انویسٹیگیشن دیکھی اور بڑی ٹف ہوتی ہے، برطانیہ کے اندر جتنی چیریٹیز ہیں اپنے لوگوں کی، کیا سب کا ایسے احتساب اور آڈٹ ہونا چاہیے؟ میں کہتا ہوں سب کا ہونا چاہیے. اور میں یہ کہوں گا کہ جو پروسیجرل مسٹیکس اور جو ریکارڈ کیپنگ کی کچھ مسٹیکس ہم سے ہوئیں وہ نہیں ہونی چاہیے.
میں اس غلطی کو تسلیم کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ کمپنی چلاتے ہیں، ہمارے بچے ہیں یا انہوں نے کمپنیز بنائی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے چیریٹیز بنائی ہیں، وہ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سنبھال کے رکھیں. اس کے علاوہ جو بھی پروسیجرز ہوں ان کو فالو کریں، جو بھی گائیڈ لائنز ہو پراپرلی ان کو فالو کریں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات کچھ نہ کچھ اس قسم کی سستیاں کر جاتے ہیں، اور جب اچانک آپ کی انکوائری شروع ہو جائے اور اس کے بعد آپ کو ٹائم نہ دیا جائے کوئی مزید ڈاکومنٹ ڈالیں، فوری طور پر آپ کے تمام جو ڈاکومنٹ ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیں. اس کے بعد آپ کو نیا ڈاکومنٹ بنا نہیں سکتے. اس کے لیے یہ ہے کہ پھر آپ کو ظاہر ہے کہ چھاپا مارتے ہیں، نہیں چھاپا اس طرح مارتے ہیں کہ وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اس دن آپ کی انکوائری شروع ہے. بس شروع ہے. آپ باقی دیکھنے اور سننے والوں کو تو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ایسے کریں، لیکن کیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ بیشتر چیریٹیز ایسی ہیں جو عوام سے پیسہ لیتی ہیں لیکن کام اس طرح سے نہیں ہوتا؟ دیکھیں، میں کسی پر کوئی نہیں انگلی اٹھاتا یا کہتا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ غریبوں مسکینوں کے نام پہ پیسے لے کے اپنے اوپر استعمال کرنا یا اپنے بچوں کے اوپر استعمال کرنا یا عیاشیاں کرنی، قرآن پاک کی روح سے پیٹ میں جہنم کی آگ کے انگارے ڈالنے کے برابر. قرآن پاک کی روح سے پیٹ کے اندر آپ نے کہا جہنم کی آگ ڈالنے کے مترادف ہے اگر کوئی یتیم مسکین غریب کا پیسہ کھاتا ہے. بالکل بالکل. جو حرام کھاتا ہے کیا اس کو نماز پڑھنی چاہیے؟ نہیں، ایک علیحدہ بات ہے نماز کیا پڑھنا. اسے دعا کرنی چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے، حرام کھانا گناہ ہے، گناہ ہے نا. لیکن عبادت کے لیے پہلی شرط ہے نا پہلے حلال کھائیں. نہیں وہ ٹھیک ہے بات آپ کی، لیکن اگر بندہ گناہ گار بھی ہو تو میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ اب تم نماز بھی نہ پڑھو. لیکن ہو سکتا ہے یہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ اس کو ہدایت دے دے. یہ بھی ہو سکتا ہے. جی. کتنی اذیت دیکھی جب یہ BBC نے خبر لگائی؟ کچھ بھی نہیں. مجھے ایک دوست نے فون کیا، اس نے کہا پروفیسر صاحب آپ پریشان ہوں گے. میں نے کہا میری مثال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ ہو وہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے وظائف پڑھ کے سو جائے، صبح تہجد پڑھے، فجر کی نماز با جماعت پڑھے، اس کے بعد ناشتہ کرے سو جائے، اٹھے تو وہ بندہ الزام لگا دے یہ بندہ رات کو بدکاری کر رہا تھا، اس کو کیوں پریشان ہونا چاہیے؟ میرا فلسفہ یہ ہے کہ دامن پہ داغ نہ ہو، ضمیر پہ بوجھ نہ ہو، لوگ کیا کہتے ہیں وہ کہتے رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ 1 پاؤنڈ کی کرپشن، 2.5 لاکھ کو تو چھوڑے نا، 1 پاؤنڈ کی کرپشن اس کے مطابق کوئی بندہ ثابت کر دے، مجھے یہاں آ جائے یا میں جمعے پر بیٹھا ہوں ممبر پہ کھڑا ہو جائے، میں سب کو کہہ رہا ہوں. جس نے آپ کو اس سے پہلے پیسے دیے 1 پاؤنڈ یا 100 پاؤنڈ، وہ آپ سے پوچھے اس کو کہاں لگایا، آپ اس کو بتا سکتے ہیں. بتا سکتے ہیں. بالکل بالکل. وہ عملی طور پہ لگا، عملی طور پر ایون کہ مسجد کو جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اور ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی جب آپ کا پروگرام ختم ہوگا تو میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو اس کی ضرور بتاؤں گا کہ ہمارا سسٹم کیا ہے. ہر بندے کو حق حاصل ہے، اور میں ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو کہتا ہوں آپ پوچھا کریں، اللہ آپ کو زبان دے. جب آپ پبلک فنڈ دیتے ہو، لوگ تو آپ سے پوچھیں لیکن پتہ چلا آپ نمازیوں کو بڑے سخت پیش آتے ہیں. نو 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 نو، نمازیوں سے تو ہم پیار کرتے ہیں، نمازیوں سے پیار کرتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ پوچھ رہے ہیں نا آج مجھ سے، آپ نے مجھے فون کیا میں آ رہا ہوں، میں نے کہا موسٹ ویلکم. اور بھی کوئی آنا چاہتا ہے آئے، پوچھے، مجھے بتائے میری خامیاں، اور میں اس کا شکر گزار ہوں گا کہ دنیا کی زندگی میں میری وہ خامیاں دور ہو جائے، اللہ آخرت بہتر کر دے. میں تو شکر گزار ہوں ان سارے لوگوں کا جو میری اصلاح چاہتے ہیں، لیکن پہلے خامی، غبن، کرپشن یہ ثابت کرنا ہوگا، زبانی کلامی نہیں. یہ رپورٹ کی کاپیاں کر کے مسجد کے دروازے پہ رکھیں گے؟ نہیں، آج کل وہ زمانہ نہیں رہا. آج کل موبائل کے اوپر سب کو ایک ایک لنک بھیج دو، بس. کاپیوں والا زمانہ گزر گیا، پرانا تھا. برطانیہ میں جو زندگی گزری کیسی گزری؟ بہت اچھی گزری الحمدللہ. میں مطمئن ہوں سب معاملات اللہ تعالیٰ نے بہتر کیے. یہ پہلا الزام میری زندگی میں 25 سال کے بعد یہ لگا
کہ لوگوں نے لگایا. سچی بات یہ ہے قریشی صاحب کہ مجھے کچھ چند دوستوں نے فون کیا, میں نے کہا میں کیا کروں جب غلطی کوئی نہیں, اس میں گناہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے پروسیجرل مسٹیک ہم سے ہر روز ہوتی ہیں, ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور سپیڈنگ کر دیتے ہیں, اور چیز ہوتی ہے غلط پارکنگ کر دیتے ہیں, ہو جاتا ہے. جب کچھ کریں گے تو کچھ ہو جائے گا. دیکھیں نا, مطلب ہے کہ یہ جو ہماری روٹین کے اندر لائف کے اندر چھوٹی موٹی کمی کوتاہی یہ ہو جاتی ہے. آپ پیپر ورک رکھتے ہیں نہیں ملتا, کوئی اور چیز ہے, لیکن جہاں تک بدنیتی ہے, پیسے کی کرپشن ہے اور چیریٹی کا پیسہ لے کے اپنے لیے استعمال کرنا ہے, جو کہ 31 ماہ کی انکوائری میں ثابت نہیں ہوا. میں یہ ساری رپورٹ پڑھے, آدھی لوگوں, مسئلہ پتہ کیا ہے, لوگوں نے آدھی باتیں پکڑ کے نا ان کو ہمارے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا. پوری پڑھے. کیا ارادے ہیں یہ ایز اے مسجد امام, ایز اے ٹرسٹی ہوتے ہوئے جو آپ نے ٹرسٹ بنایا اس کو چلانا اور فلائی کام کرنا, گول کیا ہے؟ دیکھیں گول یہ ہے کہ خدمت خلق ہمارے دین کا ایک بنیادی حصہ ہے. اور پاکستان کے اندر میں نے یہ محسوس کیا جب میں گاؤں میں جاتا یا علاقے میں جاتا تو وہی عورتوں کی حالت جو میں چھوڑ کر آیا تھا, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اب الحمدللہ آپ کے آزاد کشمیر سے, وادی نیلم سے, مختلف جگہوں سے وہاں درجنوں بچیاں ہیں وہاں ہمارے پاس پڑھ رہی ہیں. بہت بڑا ہاسٹل ہے, 300 بچی وہاں پڑھ رہی ہے. ہم نے نیا ہاسٹل تعمیر کیا ہے وہاں صرف بچیاں پڑھ رہی ہیں. بچیوں کا ادارہ ہے نا. دینی تعلیم ہے یا دنیاوی؟ نہیں, اس کے اندر یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی ہے. ہم نے الکرم انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے اس کو افیلیٹ کروایا ہے, تنظیم المدارس سے, دارالمحمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف سے, اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ سے, اپنی پروونشل گورنمنٹ سے. اس کے لیے کہ ہمارے پاس پڑھنے والی بچی قرآن حفظ بھی کرتی ہے, تجوید بھی پڑھتی ہے. پیسے نہیں لیتے, ایک پینی بھی نہیں لیتے. ہمارے پاس ایک پورا پورشن ہے جو غریب بچیوں کا ہے. لوٹن میں کتنی مساجد ہیں؟ اوور 30 ہوں گے. اور 10 بننی چاہیے. ضرورت ہو تو بننی چاہیے. مساجد کے اندر وراثتی نظام کیوں ہے؟ وراثتی نظام نہیں ہونا چاہیے. باپ پھر بیٹا, پھر بیٹے کا بیٹا, آپ کا پوتا. نہیں, بات یہ ہے کہ میں نے تو اپنی کو مسجد بنائی نہیں کہ میں یہ کہوں, لیکن یہ ہے کہ اگر اہل ہو بیٹا تو اچھی بات ہے. الیکشن کیوں نہیں ہوتے؟ الیکشن ہونے چاہیے. کب کروائیں گے؟ جی کب کروائیں گے کہ کمیونٹی کا میں آ کے یہاں اس مسجد الہیرا کا جو ہے وہ ذمہ دار بن جاؤں؟ دیکھیں یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ یہ حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہے, تو ان کے اپنے ٹرسٹی یا جتنا نظام جو اس مسجد کو, اسی مسلک کے لوگ اس کو چلائیں گے, اسی مسئلے کے چلائیں گے. یہ آپ کے سامنے شیعہ مسلک کی بڑی خوبصورت جگہ بنی ہے, کیسی کوارڈینیشن ہے؟ اچھی کوارڈینیشن. ان کے ہاں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. ہمارے پاس اپنی مسجد ہے پڑھنے کے لیے, وہ یہاں مجبوری نہیں ہے نا. ہمیں وہ یہاں آئے تو منع تو نہیں کریں گے؟ نہیں منع کریں گے. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.